جو عبادت اس ماہ کے چاند کے فیصلے کے بعد اور سحری سے پہلے آئے گی اس کو کیا کہتے ہیں؟ نماز تراویح۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تراویح کس کو کہتے ہیں؟ تراویح علماء نے لکھا ہے کہ جیسے میں نے دھیان میری طرف رہے، جیسے پہلے لفظ میں نے عرض کیا سیام، یہ جمع ہے صوم کی، تو تراویح علماء نے لکھا ہے یہ جمع ہے ترویحہ کی۔ ترویحہ کس کو کہتے ہیں؟ مثلا مثال کے طور پر آپ کھڑے تھے، آپ بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے لیے، بھئی یار میں راحت لے لوں، تھوڑا آرام کر لوں، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ ترویحہ۔ اچھا آپ کچھ کام کر رہے تھے، بیٹھ گئے تھوڑا یار آرام کر لوں اس طرح، اچھا آپ بیٹھ گئے، آپ بیٹھ تو گئے، لغت کے لحاظ سے جیسے انسانی بول چال کہتے ہیں اس میں بھلے آپ ترویحہ حاصل کر گئے ہوں، شریعت کی نظر میں آپ ترویحہ نہیں حاصل کر پا رہے۔ کیوں؟ شریعت میں یہاں ترویحہ سے مراد یہ لغوی ترویحہ نہیں، اصطلاحی ترویحہ ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں جب امام صاحب آپ کو پہلے پڑھائیں گے 2 رکعتیں تراویح کی، اس کے بعد ساتھ ہی متصل پڑھا دیں گے مزید 2 رکعتیں، کتنی ہوئیں؟ 4۔ اگلی 4 کے یعنی 5ویں اور 6ٹھی کی ابتدا کرنے سے پہلے امام صاحب تھوڑی دیر بیٹھ جائیں گے۔ کوئی حضرات اس میں تسبیح پڑھتے ہیں، کچھ حضرات اس میں درود پڑھتے ہیں، کچھ حضرات اس وقفے میں کلمہ پڑھتے ہیں، سب جائز ہے۔ اگر میرے ساتھ کہہ دیں سب جائز ہے، آپ درود پڑھ لیں، تیسرا کلمہ پڑھ لیں، دعا پڑھ لیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی اتنی ابحاث کی بات نہیں۔ اچھا اب جب یہ ہو گیا، یہ وقفہ تو ہو گیا نا تھوڑا سا، اس کے بعد آپ 5ویں اور 6ٹھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ علماء نے لکھا ہے فتاوی عالمگیری کے حوالے سے یا دوسرے حوالے سے کہ 20 رکعت نماز تراویح میں 5 ترویحیں ہیں۔ کتنے ہیں؟ آپ 4 پڑھ کے بیٹھے، پھر 4 پڑھ کے بیٹھے، پھر 4 پڑھ کے بیٹھے، کتنے ہوئے؟ 3، پھر 4 پڑھ کے بیٹھے، تراویحیں کتنی ہوئی؟ 16 ترویحیں ہو گئے 4، اور پھر آپ 4 تراویحیں پڑھ کے آخری والے حصے کی جو ہیں وہ پڑھ کے بیٹھیں گے، کتنے ہو گئے؟ تو 5 ترویحیں ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ وہاں سیام جمع ہے صوم کی، یہاں تراویح جمع ہے ترویح کی، تو یہ جب ترویح ہے اور یہ کم از کم کتنے ترویحیں ہیں؟ 5، اور جب 5 ترویح ہیں تو اس کے لیے جمع کا لفظ آئے گا اور اس کو کہتے ہیں تراویح۔ جمع کا لفظ جو ہے وہ 3 سے شروع ہوتا ہے نا۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ حدیث شریف کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ روزہ جو ہے وہ فرض ہے، نماز تراویح جو ہے یہ انسان کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ہی علماء نے لکھا ہے کہ روزہ انسان پر فرض ہے، اور حضور نے فرمایا کہ رات کا جو قیام ہے یہ ثواب ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہاں قیام سے مراد نماز تراویح ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزہ تو فرض ہے، تراویح کا درجہ کیا ہے؟ جب عشاء کی نماز پڑھیں گے تو اگر آپ کو توفیق ہوتی ہے 4 رکعت فرض عشاء سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنے کی تو وہ غیر مؤکدہ سنتیں ہیں۔ امام صاحب کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو وہ 4 فرض ہیں، وہ عشاء کی 4 رکعتیں فرض ہیں۔ اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھیں گے تو وہ سنت ہیں، 3 رکعت وتر پڑھیں گے تو وہ واجب ہیں۔ 1-2 بول رہے ہیں، باقی اللہ کا فضل ہے۔ اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ 3 رکعتیں کیا ہیں؟ آپ خاموش ہیں تو کوئی حیرانگی کی بات نہیں، خانہ ہما آفتاب بست ہے، ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے واجب پڑھنی ہے، سنت پڑھنی ہے کہ یا فرض پڑھنی ہے۔ بس ٹھیک ہے، جو نیت امام صاحب کی ہے وہ بھی ہم بھی پڑھ۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں تراویح کے حوالے سے کتنے لوگوں سے آپ یہ صدائیں سن رہے ہوں گے کہ جی تراویح ہے، پڑھ لی تو ثواب ہے، نہ پڑھا تو گناہ نہیں۔ تو یہ تو نفل کی تعریف ہے، تراویح کی تعریف تو یہ نہیں ہے۔ پڑھ لیا ثواب حاصل کریں گے، نہیں پڑھا تو گناہ نہیں ہوگا، یہ تو نفل کی تعریف فقہا نے کی ہے۔ تراویح کا تعریف کیا ہے؟ ایک بات یہ چیز بھی آپ ذہن میں رکھیں، نفل آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھے ہیں نا، بولو، نفل آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا کیے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا تراویح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا کی، تراویح یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے، صحابہ کے زمانے سے پھر ہمارے زمانے تک آئی، نسلاً بعد نسلن، ٹھیک ہے۔ ہم نے اپنے باپ دادوں کو پڑھتے دیکھا، انہوں نے اپنے باپ دادوں کو پڑھتے دیکھا، یہ سلسلہ 15 صدیوں سے امت میں چلا آ رہا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نماز، اور بولو تو صحیح، نماز تراویح، ٹھیک ہو گیا۔
اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نفل کے بارے میں فقہا نے تصریحات کی ہیں، اچھا وطر کیا ہے؟ وہ ہمارے حنفیوں کے ہاں اصطلاح ہے واجب۔ علماء نے لکھا ہے اگر کوئی وطر چھوڑے گا گنہگار ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، محدثین نے لکھا، حضور نے فرمایا جس نے وطر چھوڑ دیے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اچھا جب وہ وطر چھوڑنے والا حضور نے فرمایا ہم میں سے نہیں ہے، تو فرض چھوڑنے والا وطر کا درجہ اوپر ہے یا فرائض کا؟ سچ سچ بتاؤ۔ تو پھر سوچ لیں کہ وطر کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جو وطر چھوڑ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو فرائض کا آپ خود سوچ لیں۔ اچھا جب یہ ساری اصطلاحات اور یہ وضاحتیں علماء نے لکھی ہوئی ہیں اور ان کے درجے بھی بتائے ہوئے ہیں، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ عشاء کے 4 فرضوں سے پہلے اگر کوئی 4 رکعت سنتیں پڑھتا ہے، یا عصر کے 4 فرضوں سے پہلے کوئی 4 رکعت سنتیں پڑھتا ہے، تو وہ غیر مؤکدہ ہیں۔ ان کا معنی کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے معنی یہ ہے پڑھے گا قدرت کی طرف سے ثواب پائے گا، نہیں پڑھے گا تو کوئی گناہ، بول دو نا۔ لیکن ساتھ ہی فقہا نے لکھا ہے غیر مؤکدہ سنتوں کو جو درجہ ہے وہ نفلوں سے زیادہ ہے، وہ کہ غیر مؤکدہ جو سنتیں ہیں نا ان کا ثواب نفلوں سے زیادہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر نفل اور فرائض میں کیسے فرق ہوگا؟ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 70 نفل ہوں تو ایک فرض کے برابر ہوتا ہے۔ 70 نفل ہوں تو کتنے فرضوں کے برابر ہوتا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تراویح جب صدیوں سے ہے تو اس کا درجہ کیا ہے؟ آج جو ہماری عوام کہہ رہی ہے جو پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو گناہ نہیں، تو یہ تو نفل کی تعریف ہے، فقہا نے تو یہ تعریف تراویح کی نہیں کی۔ یہ جان چھڑاؤ لوگ ہیں، پڑھنی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نا دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ سنو، صبح کے کتنی رکعتیں پڑھتے ہو؟ 2 رکعت سنت، اور اچھا یہ بھی سن لیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گر تمہیں گھوڑے بھی روند رہے ہوں تو فجر کی سنتوں کو نہیں چھوڑنا۔ آپ یاد رہے سنتوں کی قضا نہیں، یہ علماء نے لکھا ہے، لیکن فجر کی سنتوں کی قضا ہے یا نہیں اس پر بحث ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے حضور کا یہ فرمان دیکھیں، حضور نے فرمایا گر تمہیں گھوڑے بھی روند رہے ہوں تو فجر کی سنتوں کو نہیں چھوڑنا۔ یہ مؤکدہ ہیں، اگر میرے ساتھ کہہ دیں یہ کیا ہیں؟ مؤکدہ ہیں۔ آپ 2 رکعت فرض اگر ادا کر لو تو مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے 2 رکعت سنتیں چھوڑ دو، آپ کا دل مطمئن نہیں ہوگا، بھلے آپ کے مولوی صاحب آپ کو کہتے رہیں یہ ہے وہ ہے، یا آپ اپنے آپ کے دل کو بہلاتے رہیں نہیں جی سنتیں ہی تو ہیں، آپ کا اپنا دل اپنی جگہ مطمئن نہیں ہوگا، بے چین ہوگا۔ کیوں؟ آپ سنت چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ فقہا نے لکھا ہے کہ نماز تراویح جو ہیں یہ بھی سنت مؤکدہ ہیں۔ یاد رہے سنت مؤکدہ میں اختیار نہیں ہوتا، اختیار غیر مؤکدہ میں ہوتا ہے۔ کیا معنی؟ عصر کے 4 فرضوں سے پہلے کی جو 4 رکعت سنتیں ہیں وہ غیر مؤکدہ ہیں، آپ پڑھیں گے آپ ثواب پائیں گے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہے۔ اس میں اختیار ہو گیا نا، یہ شریعت کی طرف سے ہے، مولویوں کی طرف سے تھوڑی۔ لیکن جو غیر مؤکدہ سنتیں ان کی یہ تعریف ہے، تراویح کی جو نماز ہے یہ غیر مؤکدہ نہیں ہے، یہ مؤکدہ ہے، مؤکدہ میں اختیار نہیں ہوتا، چھوڑو گے گناہ ہو۔